آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاص پہ۔ اخلاص اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال پر جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اس کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی نیت اگر اچھی ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا اور عظیم بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ آ جائے اور نیت میں اخلاص نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اخلاص دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے ہر عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے دل کی کیفیت کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، اور میرا مقصد اسی کی خوشنودی ہے، اسی کی رضا ہے کہ اگر وہ مالک راضی ہو گیا، وہ میرا خالق راضی ہو گیا تو میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ یعنی دل کا جو دل کی جو چاہت ہے، دل کا جو مقصد ہے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو، نہ اس میں دکھلاوا ہو، نہ ریا ہو، اور نہ کسی تعریف اور ستائش کا منتظر رہے، اور نہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے وہ عمل سر انجام دے۔ اخلاص کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے عمل کی جو قدر و قیمت ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے، عمل کرنے کے بعد لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھے، اور لوگوں کے واہ واہ کا بھی انتظار نہ کرے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ میں ارشاد فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ انہیں حکم صرف یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے اس دین کو قائم رکھیں۔ یعنی عبادت میں اخلاص جب آ جائے گا تو عبادت کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشہور زمانہ حدیث مقدسہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یہاں پہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال سے پہلے لفظ ثواب مضاف معذوف ہے، اصل میں ہے انما ثواب الاعمال بالنیات۔ جو اجر ملنا ہے، جو ثواب رب کائنات نے ہمیں عمل پہ عطا فرمانا ہے، وہ نیتوں کے مطابق عطا فرمانا ہے۔ نیت جتنی اخلاص والی ہوگی، نیت میں جتنا اخلاص ہوگا، اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ اب ہم جب اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں اور قرآن مقدس کی سورۃ البینہ کی اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اخلاص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ پتہ چلا کہ اصل عمل نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی کیفیت ہے کہ جو عمل کرتے ہوئے آپ کی دل میں موجود ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا اللہ کے ہاں وزن ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اللہ کے ہاں اس کا جو ہے نا وہ قبولیت کا دار و مدار اس دل کی کیفیت پر ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد اگر دل مغرور نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اخلاص موجود ہے۔ تنقید ہو تو عمل چھوڑنے کا خیال نہ آئے۔ نمبر 3، نیکی کی توفیق ملے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا کرم سمجھے۔ اور نمبر 4، اخلاص کی علامت، اخلاص کی نشانی کیا ہے، خلوص کی نشانی کیا ہے؟ لوگوں سے چھپ کر نیکی کرنے کا مزہ آئے۔ لوگوں کے سامنے نیکی کرنے میں لطف نہ آئے، جب چھپ کر نیکی کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کرے، کسی مستحق کی، غریب کی مدد کرے تو چھپ کر کرے تو اسے سرور آئے اور کیف ملے۔ اور اگر کوئی عمل کرتے ہوئے یہ چاہت ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور واہ واہ کریں تو سمجھ لے کہ اخلاص ندارت۔ اب اس کے ثمرات کیا ہوں گے، فوائد کیا ہوں گے اخلاص کے؟ جب کوئی عمل اخلاص سے کیا جائے گا تو دل میں سکون جاگزیں ہو جائے گا اور روح منور ہو جائے گی۔ نمبر 2، اعمال میں برکت ہوگی، جو عمل کریں گے اس میں برکت ہوگی۔ تیسرا جو فائدہ خلوص کا ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاص مدد
نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز جسے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے اس اخلاص کی برکت سے۔ پتہ چلا جب انسان اخلاص کو اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر قدم اللہ کی فرما برداری میں اٹھتا ہے، اس پر بھی اسے اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس کا چلنا بولنا پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا محنت کرنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب اخلاص کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ اخلاص کا سب سے بڑا دشمن ریا اور دکھلاوا ہے۔ ریا کیا ہے؟ دکھلاوا، نمود و نمائش۔ یعنی یہ دکھلاوا اور ریا یہ دل کی چوری ہے کہ بندہ نیکی تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن چاہتا یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں۔ پتہ چلا کہ آپ اگر اپنے عمل کو چوری ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو نیتوں میں اخلاص آ جائے۔ مخلص انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، نیت کو بار بار چیک کرتا رہتا ہے، اور اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے میرے مولا یہ عمل میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور ہر عمل کے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میری کوتاہیوں سے درگزر فرما لے۔ اخلاص وہ روشنی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر نیت درست ہو جائے تو زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ سنا کرتے ہیں نا، نیت صاف منزل آسان، عمومی طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں اور ہمارے دل کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری نیتوں کو پاکیزہ فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق قبول فرمائے، اور ہمیں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔